اگر آپ کو لگتا ہے کہ سائنسدان بہت اچھے ہوتے ہیں, انہوں نے انسانیت کی بہت خدمت کی ہے اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, تو آپ شاید یونٹ 731 کے بارے میں نہیں جانتے. یہ ایک ایسا ظالم گروپ تھا سائنسدانوں کا جس نے انسانوں پہ ایسے ایکسپیریمنٹس کیے جو سن کر آپ کی روح کانپ جائے. کئی دنوں تک لوگوں کو پیاسا رکھا جاتا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان بنا پانی کے کتنا دیر تک زندہ رہ سکتا ہے. بنا بیہوش کیے لوگوں کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کس حد تک درد سہ سکتا ہے. کئی دنوں تک لوگوں کو جگائے رکھنا, بنا کپڑوں کے ان کو برفیلے علاقوں میں بھیج دینا اور اپنی بنائی گئی عجیب دوائیاں اور زہریلی کیمیکلز ان پہ ٹیسٹ کرنا, یہ سب چیزیں کی جاتی تھی صرف یونٹ 731 کے چھوٹے موٹے ایکسپیریمنٹس کے لیے. پر اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر وہ یہ سب کرتے کیوں تھے؟ ایسے کیا ضروری ایکسپیریمنٹس تھے جن کے سامنے انسانی جان کی بھی کوئی ویلیو نہیں تھی؟ اور ہزاروں لوگوں کی جان لینے کے بعد آج یونٹ 731 کے سائنسدان کہاں ہیں؟ 1935 ورلڈ وار 1 کے ٹائم جاپان اور امریکہ کی لڑائی چل رہی تھی اور جاپان نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنا ایک نیوکلیئر ہتھیار بنائے گا تاکہ وہ کسی بھی طرح امریکہ سے پیچھے نہ رہے. اس طرح اس نے سائنسدانوں کا ایک یونٹ بنایا اور ان کو مشن دیا کہ ایک ایسا خطرناک ہتھیار بناؤ جو ایک پورے ملک کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اور یہاں سے آغاز ہوئی یونٹ 731 کی. اس ٹائم کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس ایک ہتھیار کو بنانے کے لیے کس قدر خطرناک ایکسپیریمنٹس ہوں گے اور کئی ہزار لوگوں کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی. جاپان کے ہربن نامی ایک جگہ پہ ان کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا اور کئی مہینوں تک یونٹ 731 کے سائنسدانوں نے مل کر دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار اور زہریلے کیمیکلز تیار کی. اب ظاہر ہے ان کو اپنی زہریلی کیمیکلز اور جان لیوا گیسز کسی پہ تو ٹیسٹ کرنی تھی, اس لیے انہوں نے جنگی قیدیوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا. ان قیدیوں پہ زہریلی کیمیکلز اور ایسے جان لیوا گیسز چھوڑے جاتے تھے جن کو ایک بار سونگنے پہ ان کو خون کی الٹیاں آنے لگتی تھی اور وہ ایک دردناک موت سے بلک کر مرتے تھے. پر یہ تو صرف شروعات تھی, اب ان کو اس چیز میں مزہ آ رہا تھا. ان کچھ مہینوں میں وہ اتنا پتھر دل ہو چکے تھے کہ آگے چل کے انہوں نے ایسے کارنامے کیے جو شاید سن کر بھی آپ کو خوف آئے. ہتھیار اور کیمیکلز کے بعد اب وہ اپنے چھوٹے موٹے ایکسپیریمنٹس کے لیے بھی دن کے 20 سے 30 لوگوں کو مارنے لگے. جیسے ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ایک گلاس چیمبر میں بند کر کے اس میں زہریلی گیس چھوڑ دی جاتی ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کو مرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ایک آدمی کو بنا بے ہوش کیے ایک کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کس حد تک درد برداشت کر سکتا ہے. کئی سو لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان پہ گولیاں چلائی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو میڈیکل سینٹر لے جا کے ان کو بنا بے ہوش کیے ان کے جسم کو چیر پاڑ کے دیکھا جاتا تھا کہ گولی لگنے کے بعد انسان کے جسم میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں, انہوں نے کچھ ایسے ایکسپیریمنٹس بھی کیے ہیں جن کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ویڈیو پہ ریسٹرکشن آ جائے گی. پر آپ کے دل میں ایک سوال نہیں آ رہا کہ آج وہ سائنسدان کہاں ہیں, کس حال میں, اور کیا یونٹ 731 آج بھی ہے؟ تو جواب ہے ان سائنسدانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے ان کو ایوارڈز دیے گئے کیونکہ انہوں نے ایسے عجیب و غریب ایکسپیریمنٹس کر کے ایسے لاعلاج بیماریوں کے علاج دریافت کیے جو آج تک پوری دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں. سچائی تو یہ کہ آج بھی پورے دنیا میں ہر گورنمنٹ اپنے عوام پہ چھوٹے موٹے ایکسپیریمنٹس کرتی رہتی ہے تاکہ عوام کا دھیان ملک میں چل رہے بڑے مسائل سے ہٹ کر دوسری طرف چلے جائے. اچانک سے کوئی بیماری آ جانا, کھانے پینے کی چیزیں ایک دم سے پورے ملک میں غائب ہو جانا, یا پھر خیر چھوڑو آپ نے کورونا انجیکشن لگائے تھے, اس کا اس کہانی سے یا یونٹ 731 کے سائنسدانوں سے کوئی تعلق نہیں. میں بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. A new study has found that there is a rise in heart attacks among young people, specifically those young people who have recovered from a severe case of COVID-19.